بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانیت کے جہاں سے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے مسئلے کے ساتھ۔ کافی سارے دوستوں نے رابطہ کیا اور ان دوستوں کے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس مسئلے پر بھی ایک ویڈیو ہونی چاہیے۔ دوستو، روزی رزق کی برکت کے حوالے سے، مالی پریشانی کے حوالے سے میں نے کافی ساری ویڈیو بنائی ہیں اور کافی سارے دوست احباب اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو ایسے دوستوں کے لیے ہے جو دوست بیرون ملک نوکری کے لیے گئے ہوئی ہیں، اپنے روزگار کے لیے وہاں پہ ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ ہیں تو اپنے ملک میں لیکن ان کو ہر روز دوسرے شہر میں آنا جانا ہوتا ہے ڈیوٹی کے لیے، کام کے سلسلے میں روزانہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو ایسے دوست احباب لازماً یہ ویڈیو دیکھیں اور جو طریقہ کار بتایا جائے اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ العزیز زندگی میں اور کسی عمل کی ان کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل اثر نہیں کرتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں یہ ایک بات سوچنی چاہیے کہ ہو اللہ کی کلام، ہو اللہ پاک کے اسم گرامی، ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی، اور اثر نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی وظیفہ آپ کر رہے ہیں جو کہ قرآنی ہے یا اسماء گرامی میں سے کوئی ہے لیکن اس کا اثر ابھی تک آپ کو نظر نہیں آیا، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑھنے میں، آپ کے خلوص میں، آپ کے وہ اس کی چاہت میں کمی ہو، کوئی نہ کوئی کمی کہیں پہ ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کامل یقین نہیں رکھتے، اور اس وجہ سے، اور ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وظیفے کے ساتھ دوسرا اور دوسرے کے ساتھ تیسرا، بھائی یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی وظائف کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ ایک لمبی بحث ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو دوست کہیں رہتے ہیں اور وہ اپنے گاؤں سے یا اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، روزانہ آنا جانا ہے ان کا، یا دوسرے ملک میں جا کے وہ نوکری کر رہے ہیں، تو وہ یہ عمل ضرور کریں۔ اب اس عمل کے دو طریقہ کار ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو ایسے دوست ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، وہ دوست یہ سورۃ قریش، آخری پارہ 30واں پارہ، اس میں ہے سورۃ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ والی سورۃ مبارکہ۔ یہ آپ چھوٹی سی سورت ہے، آپ زبانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کا ایک معمول بنا لیں، 41 بار 41 بار روزانہ آپ نے پڑھنی ہے عشاء کے بعد، بس 5 سے 10 منٹ آپ کے لگیں گے۔ پہلے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر 41 بار سورۃ قریش پڑھیں، اور پھر آخر میں درود پاک 3 بار پڑھ کے آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ تو آپ کو سوائے موت کے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، وہ نہیں ٹل سکتی، سوائے موت کے آپ کے ساتھ کسی قسم کا انشاءاللہ حادثہ نہیں ہوگا، جیسے کہ جیب کٹ گئی، موبائل چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا آپ کے ساتھ اگر یہ اپنے آپ زندگی کا معمول رکھیں گے۔ اور دوسری بات کہ آپ کے روزی روزگار میں اضافہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ایسے بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، یا دکان ہے، جنرل سٹور ہے، یا چھوٹی دکان ہے، ایک محلے کی چھوٹی سی دکان ہے جسے کھوکھا کہتے ہیں، اس طرح کی دکان ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹے دکان یا کاروبار سے لے کر
بڑے سے بڑے کاروبار تک کے لیے یہ عمل لاجواب عمل ہے۔ اب ایسے کاروبار والے آدمی جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کا کاروبار ٹھیک چل رہا تھا، لیکن کسی نے بندش لگا دی، یا کسی کی نظر بد لگ گئی، یا ستارے کی گردش نحوست کی وجہ سے اس کا کاروبار دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ اور ایک دو واقعات اس ٹائم پہ بھی میرے پاس کیس ایسے آئے ہوئی ہیں کہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہ میرے بہن بھائی اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس پہ وہ بھی عمل کریں، بجائے اس کے کہ وہ پیسہ لگائیں اور میرے جیسے عاملوں کو پیسے دیں اور اپنا کام کروائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی محنت خود کر لیں۔ دوستو، ہر کام میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، نیت کر لیں کہ چاہے کچھ بھی ہو۔ میرے پاس یہاں پہ کچھ ایسی دکاندار موجود ہیں کہ جب بھی اذان کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ دکان بند کر دیتے ہیں، اور اذان سے لے کر نماز ہونے تک مسجد میں نماز پڑھ کے پھر وہ آئیں گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دکان کے جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ باہر آ کے کھڑے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم انہیں سے چیز لیں گے، حالانکہ اس طرح کی دکانیں اور بھی موجود ہوتی ہیں اور کھلی ہوتی ہیں، لیکن وہ وہاں نہیں جاتے۔ اللہ روزی دینے والا ہے، وہ روزی آپ کو دے گا اور بہتر انداز میں دے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کریں۔ اس کے بعد یہ جو وظیفہ میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں 100% آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا کاروبار دن بدن بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور بہت جلد چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاروبار کو عروج ملے گا، چاہے وہ بندش کی وجہ سے ہو، ستارے کی نحوست کی وجہ سے ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، یا ویسے نہ چل رہا ہو۔ کسی صورت میں بھی، کوئی بھی صورت ہو کاروبار نہ چلنے کی، چاہے چھوٹی دکان ہے، چاہے بڑی دکان ہے، چاہے گھر میں آپ نے کوئی چھوٹا سا کام شروع کیا، اور لیڈیز ہوتی ہیں وہ گھر میں کام کرتی ہیں، تو وہ کوئی بھی ایسا کام ہے وہ آپ کریں گے تو کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ وظیفہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے 41 دن 41 ڈیز عشاء کے بعد، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ کام جو کرنا ہے، یہ جو عمل کرنا ہے، یہ جو پڑھائی کرنی ہے، عشاء کے بعد کرنی ہے۔ اب اس میں آپ کو ٹائم نہیں دیتا کہ فلاں ٹائم پہ کرنا ہے، 8 بجے کریں، 9 بجے کریں، 10 بجے، 12 بجے، نہیں۔ آپ اپنے حساب سے ایک ٹائم فکس کر لیں، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ ٹائم ایک ہوگا۔ جو پہلے دن آپ ٹائم رکھیں گے اسی ٹائم پہ 41 ڈے آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ آپ اپنا دیکھ لیں کہ آپ کو کون سا ٹائم سوٹ کرتا ہے، تو اس ٹائم پہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، آپ اپنے ٹائم پہ وہ پڑھائی کریں گے، اور کوشش کریں کہ جگہ ایک ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر بھی اگر مجبوری ہوتی ہے تو چلو آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے انسان کی، تو وہاں جا کے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ یہ 2-4 منٹ اوپر نیچے اگر ہو گئے تو اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن زیادہ ٹائم نہیں۔ تو 41 دن آپ نے میرے لیے نہیں، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے کرنا ہے میرے بھائی۔ تو جب اپنے کاروبار کے لیے آپ تھوڑی محنت کرو گے، آپ ایک دکان بنا رہے ہو، فیکٹری بنا رہے ہو، اس کے پہلے اس کی تیاری کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، دن رات ایک کر دیتے ہو، تب جا کے وہ تیار ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ کاروبار آپ شروع کرتے ہو۔ تو یہی سمجھ لیں کہ ہم کاروبار شروع کر رہے ہیں، تو آپ کے دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ رات کو عشاء کے بعد ایک ٹائم مقرر کر لیں، الگ کمرے میں تنہا میں بیٹھ جائیں، آپ باوضو ہو کے قبلہ رخ بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 110 بار 110 ٹائم، یہ 110 بار آپ نے سورۃ قریش، یہی لإلاف قریش إیلافهم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ والی سورۃ مبارکہ سورۃ قریش 110 بار پڑھنی ہے، 110، ٹھیک ہے جی۔ اور جب آپ 110 بار پڑھ لیں، آخر میں پھر 11 بار درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے کاروبار کے لیے دعا کر کے آپ اٹھ جائیں۔ اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کی مشغولیت ہے، کوئی کام ہے، تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔
تو یہ روزانہ ایک ٹائم پہ آپ نے 110 بار کرنا ہے، اور کتنے دن کرنا ہے؟ 41 ڈے، یعنی 41 دن آپ نے لگاتار کرنا ہے۔ جب آپ کے 41 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے روزانہ کرنا عشاء کے بعد ہی ہے، لیکن اس میں ٹائم مقرر نہیں ہے۔ جب آپ ایزی ہو جائیں، عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے آپ نے روزانہ اول آخر 11 بار درود پاک اور سورۃ قریش 72 بار، 72 بار، یہ آپ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور اگر کسی دن کوئی ایسی مصروفیت ہوتی ہے کہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو آپ 41 بار 41 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 41 بار کی روٹین نہیں بنانی۔ روٹین آپ کی ہوگی 72 بار، اور اگر آپ اس عمل کو جاری و ساری رکھیں گے تو آپ کا کاروبار کا جو عروج شروع ہوا ہے وہ بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس چیز کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ میں نے کم از کم بھی 65 بندوں کو یہ عمل کروایا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا عمل کامیاب نہیں ہوا۔ اتنی بڑی گارنٹی دے رہا ہوں۔ یہ 100% یہ عمل ہے، 100% کام کرتا ہے، لیکن آپ کو محنت کرنی پڑے گی میرے دوست۔ رزق حلال کھائیں، محنت کریں اپنے کاروبار پہ، اور اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے، اس کی بڑھائی کے لیے آپ یہ محنت بھی کریں، پھر دیکھیں آپ کو کیسا عروج ملتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو دوستو، اس کا ایک طریقہ کار اور بھی ہے، وہ گھر کی خواتین کے لیے، گھر کے مرد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، ورنہ دوست احباب گلا کرتے ہیں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس عمل کے متعلق میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی میرے بہن بھائی کا کوئی سوال ہو تو میرے اس واٹس اپ نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔